نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم بتایا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو جب فتح ہوتی یا مسلمانوں کو شکست ہوتی، اور جب یہ فتح و شکست کی خبر لوگوں کے پاس آتی تو یہ فتنے کا باعث بن سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کا چرچا کر بیٹھتے، اس کو پھیلا دیتے اور اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دوسرے با اختیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اگر وہ لوگ ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دوسرے با اختیار صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے جو ذی رائے ہیں، عقل مند ہیں، تو وہ ضرور اپنی عقل و دانش سے اور اپنی تحقیق کی روشنی میں حقیقت حال معلوم کر لیتے اور بات کا بتنگڑ بننے سے بچ جاتا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات اور نیشنل انٹرنیشنل معاملات اور صحافتی میڈیائی معاملات کو جانچ سکتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کچھ بات کہتا ہے تو موجودہ میڈیا کے ذریعے وہ بات پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے نہ اس بات کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی خبریں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہ تو ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ایک کافر کو قتل نہ کر دے، معاذ اللہ۔ یعنی کیسے کیسے الزام مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو عقل مند اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر لیں گے اور یہ بات کا پتنگڑ اور رائے کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ حضرت بن عاصم سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دیں۔ آج جو ہمارا حال ہے کہ اس سے بات سنی، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، اسے آگے تک پہنچا دی، اور جب اس کی حقیقت حال معلوم کی گئی، اس کی تحقیق و تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔
تو حدیث شریف میں اس انسان کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا ہے جو بات کو بغیر کسی تفتیش و تحقیق کے صرف سن کر آگے پہنچا دیتا ہے۔ اس آیت میں استنباط کا لفظ ہے۔ استنباط کا معنی ہے کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی خبر میں غور و فکر کر کے اس سے صحیح نتیجہ نکالے، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے احکام شرعیہ نکالے۔ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے اور لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اگر وہ یہ خبر نہ پھیلاتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اکابر صحابہ میں سے مثلا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ اس خبر کی خود تحقیق کرتے تو وہ اس خبر سے صحیح نتیجہ نکال لیتے، لیکن وہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے اس بات کو، نہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس لے کر جاتے، بلکہ خود سے اس بات کو پھیلا دیتے اور اس طرح سے وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں سے مراد منافق ہے یا کمزور مسلمان۔ اس آیت میں اولی الامر سے مراد یا تو ان لشکروں کے امیر ہیں یا اصحاب علم و فضل ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس بھی حجت اور دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا ہے کہ خبر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ غور و فکر کر کے اس خبر سے صحیح نتیجہ نکالا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام ظاہر نص سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہر نص سے جو حکم نکالا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی تقلید کرے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسائل شرعیہ میں استنباط کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والے واقعات اور مسائل حاضرہ میں اصحاب علم کو قرآن اور احادیث سے استنباط اور اجتہاد کرنا چاہیے۔ یعنی جو نئے نئے مسائل ہیں جو درپیش آتے ہیں تو جو علم والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے یا علماء کرام کے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کو حل کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعت الفریضہ، یہ باب سجدہ سہو کی احادیث کے بیان میں جب فرض کی 2 رکعتوں سے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ سے مروی ہے، قالا کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کسی نماز کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فلم یجلس، اور بیٹھے نہیں، فقام الناس معہ، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فلما قضى صلاته ونظرنا تسلیمہ، تو جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، کبر قبل التسلیم، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، فسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، وہو جالسون، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ تو اس حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سجدہ سو کے جو سجدے ہوتے ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ چاہے نماز میں کمی ہو یا زیادتی، جو سجدہ سو کے سجدے کیے جائیں گے یہ سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں گے۔ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے
کہ زیادتی ہو یا کمی، یہ جو دو سجدے کیے جائیں گے سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے۔ اور امام مالک کے نزدیک اگر نماز میں کمی ہو تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیے جائیں، اور اگر نماز میں زیادتی ہو تو سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ یعنی نماز میں کوئی کمی کر دی، کوئی واجب ترک کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ سلام نہ پھیرے بلکہ پہلے سجدہ سہو کرے، اور اگر کوئی زیادتی کر دی نماز میں تو کہتے ہیں کہ آپ سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے۔ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ جن صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے وہاں سلام سے پہلے کریں، اور جن صورتوں میں سلام کے بعد کیا ہے وہاں سلام کے بعد کریں۔ اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر صورت میں سلام کے بعد، اور یہ اختلاف جو ہے صرف افضلیت میں ہے، یعنی اگر ہمارے نزدیک بھی کوئی سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ سلام پھیر کر کریں۔ باب اذا سلم فی رکعتین او ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاۃ او اطولا، کہ جب 2 رکعت یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے تو نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کرے یا اس سے زیادہ طویل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، فسلم پھر سلام پھیر دیا، فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ انقصت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے، کیونکہ ظہر کی عصر کی تو 4 رکعتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ احق ما یقول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ میں نے نماز کم پڑھائی ہے؟ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فصلی رکعتین تو اخرین، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اور پڑھائی، ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے کیے۔ قال سعد، حضرت سعد کہتے ہیں رأیت عروۃ بن الزبیر صلی من المغرب رکعتین فسلم وتکلم ثم سلم بقیہ وسجد سجدتین وقال هكذا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر کو مغرب کی نماز 2 رکعت نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، وتکلم پھر بات کی، ثم سلم بقیہ پھر مابقیہ نماز پڑھائی، یعنی پھر تیسری رکعت پڑھائی اور 2 سجدے کیے، وقال اور فرمایا ہاں قضا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ یہ جو حضرت عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، ٹھیک ہے، غالباً حضرت عروہ نے حضرت ذوالیدین والی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو آپ نے سنی، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ ذوالیدین نے جب بتایا تو دوسرے حضرات سے دریافت فرمایا اور 2 رکعت پوری فرمائی، پھر سجدہ سہو کیا۔ اس سے حضرت عروہ نے یہ سمجھا کہ نماز کی اصلاح کے لیے نماز کو فاسد نہیں کرتا، یعنی نماز کی اصلاح کے لیے کلام کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، یہ حضرت عروہ نے سمجھا اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ 2 رکعت پر مغرب کی نماز میں سلام پھیر دیا، پھر بات کی، پھر تیسری رکعت پڑھائی۔ حالانکہ گزر چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نماز کو فاسد نہیں کرتا، یعنی حضرت عروہ کا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ کلام کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، بلکہ کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے انہوں نے جو یہ سمجھا کہ کلام سے فاسد نہیں ہوتی نماز، تو یہ ان کا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نماز میں کلام کریں یا آپ کسی کو بلائیں اور وہ کلام کرے تو اس کی نماز نہیں جاتی۔ اور ابھی چند ورق پہلے تلوی سے گزرا، نیز علامہ نووی نے بھی لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ ہمارے یہاں نماز کو باطل کرتا ہے اور نہ کسی اور کے یہاں۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا، تمام اماموں کا اس پر اجماع ہے، لہٰذا
حضرت عروہ کا اس حدیث کے مطابق عمل درست نہیں، یعنی وہ اس حدیث پر جو عمل کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کسی سے کلام کریں یا آپ کسی کو نماز میں سے بلائیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔